آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ لال قلعہ تشدد معاملے میں دہلی پولیس نے اس کے احاطے میں تشدد کرنے والوں کی شناخت یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ عوام کو ویڈیو مہیا کرنے کی اپیل کی اور بڑی تعداد میں عام لوگوں نے دہلی پولیس کو اس واقعے سے جڑے ویڈیوز دیے، جس کی مدد سے ایس آئی ٹی فورینسک ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر ان کی چھان بین کی اور 25 مشتبہ ملزمین کی شناخت کی گئی۔ وزارت خارجہ کی ترجمان انوراگ شریواستو نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا۔ کہا، ہندوستان بھی پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات تشدد، دہشت گردی کے ماحول سے پاک ہونے چاہیے اور یہ ماحول بنانا پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے مودی حکومت کا نام لیے بغیر بی جے پی پر تنقید کی۔ کہا، خود بھارت کو برباد کرنے والے وہ بنگال کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ بنگال میں ترنمول کانگریس کا کوئی متبادل نہیں، کیونکہ ترنمول کانگریس نے عوام دوست حکومت فراہم کی ہے۔ یہاں ہاتھرس اور دوسری بھگوا ریاستوں جیسے واقعات نہیں ہوتے۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا مظاہرہ لگاتار جاری ہے۔ اسی بیچ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت کے نام سے ایک فرضی آئی ڈی بنا کر اس سے فحش تصاویر پوسٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا، جس میں تھانہ کوشامبی میں شکایت درج کرائی گئی۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مغربی بنگال حکومت کا عبوری بجٹ ریاستی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی انتخابات سے قبل ممتا حکومت کا آخری عبوری بجٹ ہوگا، جہاں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ووٹروں کو لبھانے کے لیے حکومت کئی بڑے اقدامات کا اعلان کر سکتی ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت کے بجٹ پر مرکزی حکومت کو پھر ایک بار تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، مودی حکومت نے اپنے دوستوں پر توجہ دی اور چین سے لڑ رہے فوجی جوانوں کو وہ بھول گئے۔ مودی حکومت کے بجٹ میں ملک کا دفاع کرنے والے فوجی جوانوں سے دھوکہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور، دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کورونا وبا سے نمٹنے سرکاری مشن میں تعاون کرتے ہوئے مساجد میں تمام دعوتی سرگرمیاں معطل کر دی اور آئندہ سارے دعوتی پروگرام آن لائن چلانے کا حکم دیا، جبکہ نمازوں کے اوقات اور مساجد کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے بھی متعدد پابندیاں لگا دی۔ خبر رفتار سے کے خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔